بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات قائدین محترم، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان، امیر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل پاکستان سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، صاحبزادہ جناب علامہ حافظ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام جناب قاری محمد حنیف جلندری صاحب، ملتان کے واسیوں، دور و نزدیک سے آنے والوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اہل سنت کا اتحاد اتنا مضبوط اتحاد بن چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس اتحاد کے اندر کوئی رخنہ ڈال سکتا۔ جناب مفتی صاحب، امیر محترم، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد اگر میں شکریہ اور اس بات کا اظہار نہ کروں تو بے انصافی ہوگی۔ ملتان کا اجتماع اگرچہ میرے جیسے کارکنوں کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اس کا صحرا میرے لیے انتہائی واجب الاحترام دینی جماعتوں کے رہنما، وفاق المدارس سلفیہ کے مدیر جناب قاری محمد حنیف جلندری صاحب کو جاتا ہے۔ یقین مانیے، جب گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب کچھ بدگماشوں نے اصحاب پیغمبر پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی تو ملک کا نظام انتہائی خطرناک حالات کی طرف جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کی دانشمندی کا تقاضا ہے کہ آپ نے ملک کو بچایا، انارکی سے بچایا، کراچی کے اندر بہت بڑی ریلی نکالی۔ جناب امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، آپ کی دانشمندی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ریلی لاہور میں نکالی۔ میں سمجھتا ہوں ملتان کے اندر بھی یہ بہت بڑی آگ لگنے والی تھی۔ جناب قاری محمد حنیف جلندری صاحب، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب امیر محترم، مجھے وہ وقت یاد ہے، خدا کی قسم، جب قاری صاحب نے ہمیں بلایا، ہمیں طلب کیا اور ساری بات سنائی کہ یہ کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، جس پاکستان کی تم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو اور کہتے جا رہے ہو، اس کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر، ملتان کے اندر، لاہور کے اندر، لودھرا کے اندر، بہاڑی کے اندر جو کچھ ہوا، میں نے قاری صاحب کو جب دیکھا، اللہ کی قسم جب آپ بیان کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی زبان تھر تھر آ گئی کہ میرے اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے جیتے جی تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ ہم کارکنوں کو کہنے لگے، اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں ہم، اس جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر بستی بستی گئے، شہر شہر گئے، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو ایک عزت کی نگاہ سے کہا کہ آئیے مل کر نبی کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا ہے، میدان میں نکل آؤ، میدان میں نکل آؤ۔ قاری صاحب نے پڑھائی کا وقت چھوڑا، تعلیم و تدریس کا ارکان چھوڑا، میرے جیسے اخوانی صاحب جیسے، ایوب مغل صاحب جیسے، فاروق خان سعیدی صاحب جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ کبھی علوم میں جاتے ہیں جناب شاہ صاحب کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور میرے دوستوں مقصد کیا تھا کہ آ جاؤ قاری صاحب، آپ کی محنت اللہ نے قبول کی ہے۔ آج جہاں نظر آپ کو جتنا مزہ نظر آتا ہے، اس سے زیادہ دولت کے سے آگے بھی جا چکا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں محترم قاری صاحب، جو لوگ کہتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اب اہل سنت مٹھی بھر نہیں ہے، اہل سنت مٹھی بھر ہے۔ اور میرے دوستوں، اہل سنت مکہ بن چکے ہیں۔ مکہ لے رہو، اب مکہ لے رہو، اہل سنت کا یہ مکہ اب گستاخوں کے سینے پہ لگے گا۔ اب اہل سنت کا یہ اتحاد اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ان کا تھپڑ گستاخوں کے چہرے پہ لگے گا انشاءاللہ۔ اب اتحاد اہل سنت کی برکت ہے کہ یہ اب ریلی نہیں، اتحاد اہل سنت کا ریلا بن چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اتحاد کے ساتھ رہنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری صاحب کو پھر سلام پیش کرتا ہوں، ان کی محنت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنت کو، آپ کے آنے کو، قائدین کے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔